کہیں سحری نہیں ہوتی، کہیں افطار نہیں ہوتا، سن لو شوق سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مقدس چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔ آج ہمارے پروگرام پیغام رمضان میں موجود ہے قاری امجد فاروق عدیل، جو کہ امیر مرکزی جامعیت اہل حدیث تحصیل ساہیوال ہیں۔ آئیے ان سے رمضان کے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک جو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے عطا فرمایا ہے، اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ رمضان المبارک دراصل تمام مہینوں میں انسانی اعضاء کے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے دل جو ہے یہ انسانی اعضاء پر سب سے زیادہ اس کی جو ویلیو ہے، اس کی حیثیت ہے، تو اسی طرح رمضان کے مہینے کی دوسرے مہینوں پر سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، تو روزہ جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور یہ ہم پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی ان کو فرض کیا گیا تھا۔ تو روزے کا دراصل فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو متقی بنانا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ جی بالکل۔ تقوی آنے کے بعد انسان کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم متقی بن جاؤ گے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تم میں میری محبت مل جائے گی، اور متقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی بخشش کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ رکھا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرتا ہے، اور جنت کا وصول اس کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے فلسفہ جو رمضان کا اور یہ روزے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی سر، آپ یہ بتائیں رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ جی، رمضان چونکہ اپنی عظمت اور عزت کے اعتبار سے بہت عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو یا غالباً آخری تاریخوں میں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ ارشاد فرمانے والی جو ہستی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بڑی عظیم ہیں، اور جنہیں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ لوگ صحابہ کرام بھی بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں گلیوں میں نکلتے تھے تو مکے کے پتھر آپ کو سلام کرنے لگ جاتے تھے، اور جب آپ ایک بستی میں گئے تو وہاں کے جانور آپ سے کلام کرنے لگے، اور جن سے آپ گفتگو کر رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ صحابہ کرام کی ہستی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انہیں دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے یہ ایک عظیم مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ برکت کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن اور رمضان جو ہے اس کا تعلق بہت گہرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ تعلق جو ہے قرآن اور رمضان کا، یہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوگا، اس کے دائیں جانب قرآن کھڑا ہوگا اور بائیں جانب رمضان کھڑا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، میری عدالت میں پیش ہے، تو یہ رمضان تو کیسے آیا؟ اللہ کہے گا یا اللہ یہ میری خاطر رات کو جاگتا تھا، دن کو بھوکا پیاسا رہتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، تو میں اس کی سفارش کے لیے ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ اور ایسے قرآن سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو کیسے آیا؟ تو قرآن بھی کہے گا یا اللہ میں تیری کلام ہوں، تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، مجھے پورا رمضان دن کو رات کو پڑھتا رہا ہے، تو اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے معاف کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن والرمضان یشفعان، کہ رمضان اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی، اور اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے رمضان۔
سر روزہ رکھنے کا ایک مسلمان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی روزہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں جی. تو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے نا، جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں ہر انسان گناہ گار ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. آدم کا ہر بیٹا اور بیٹی گناہ گار ہے، لیکن گناہ گار بہترین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. تو چونکہ روزہ جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے نا رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ روزہ کتنا قیمتی عمل ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار بھی بن جائیں گے اور اللہ کے دیدار کے حقدار بھی ہونا. اور سب سے جو بڑی نعمت ہوگی قیامت کے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک رات ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے. جو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی یہ 5 راتوں میں 21 23 25 27 29 ان راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ 27ویں رات جو ہے یہ یعنی اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں محدثین کہ یہ 27ویں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 5 راتوں میں تلاش کرو. اب اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. کیا مطلب کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ ان امتوں کا کوئی امتی کسی نبی کا 1000 سال عبادت کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جنت حاصل کر سکتا. لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جو میرے نبی کی امت کا جو مومن ہے وہ عبادت کرے گا تو اس کو 1000 سال کی ہم عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے لوگ پہلے پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، وہ جانوروں پر سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا سفر وہ کئی دنوں میں طے کرتے تھے، کئی مہینوں میں طے کرتے تھے. اب ہوائی جہاز ہیں، اب کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو ہم سعودی عرب کا جو سفر ہے تو یہ ہم 3-4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں ہم یہ طے کر لیتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے یعنی 1000 سال عبادت کرنا، اس کے مقابلے میں ایک رات میں عبادت کر کے تو انسان اللہ کے اتنا قریب ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی عظمت کی والی رات ہے یہ. بالکل. سر یہ بتائیں کہ روزہ قرب الہی کا کیسے ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. آپ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. تو یہ بہت بڑی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان مومن جو ہے اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. تو کیا جو باقی عبادات ہیں وہ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ حج اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ قربانی اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ صدقہ خیرات اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ یہ ساری عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر میں خود عطا کروں گا؟ اس کا بہت بڑا فلسفہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا آدمی کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے بیٹے کو پتہ نہیں ہے، اس کے بھائی کو پتہ نہیں ہے، اس کی بہن کو پتہ نہیں ہے، کسی ہمسائے کو پتہ نہیں. روزے کا یا رب کو پتہ ہے یا روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے کہ اس نے رکھا روزہ. اللہ کو پتہ ہے کس نے روزہ، مطلب روزہ رکھ کے بندہ اندر بیٹھ کر پانی پی لے روم کے اندر، کسی کو کیا پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خاص اللہ کی ایک خاص عبادت ہے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ باقی تمام اعمال جو ہیں، نماز ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے، نذر و نیاز ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگائیں گے
کہ فرشتے تقسیم کریں گے یہ کہ یہ نمازی آ گئے ان کو ثواب دے دو، حاجی آ گئے ان کو ثواب دے دو، یہ قربانی کرنے والے آ گئے ان کو ثواب۔ لیکن جب روزے کی باری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ الصوم لی، اس لیے روزہ میرے لیے رکھا تھا، فرشتوں تم پیچھے ہو جاؤ، اب اس روزے کا ثواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ یہ ایک تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا تقرب الہی کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کا خود ہو گیا ہوں جس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث میں ہے، غزوہ حنین ہوا جب، تو غزوہ حنین میں بہت سارا مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں صحابہ کرام کو 400 بکریاں ملی اور ایک اونٹ ملا، اتنی مال غنیمت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے بعد یہ ہوا نا، تو فتح مکہ کے بعد جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال ذرا زیادہ دے دیا۔ تو جو مدینہ کے انصار تھے نا، انہوں نے یہ خیموں میں بیٹھ کر کچھ تھوڑی سی باتیں کریں، یہ بشری تقاضے کے مطابق ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھو یہ مکے والوں نے تو آپ کو نکال دیا تھا، آپ کے صحابہ کو نکال دیا تھا، ان پر ظلم زیادتی کی، تو اللہ کے رسول نے مال ان کو زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے ان کو بلایا، آپ نے لاسٹ بات کہی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ مکے کے لوگ بکریاں لے جائیں، جانور لے جائیں، مال لے جائیں، سونا چاندی لے جائیں اور تم محمد کو لے کر جاؤ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہو، ہم نے مال چھوڑا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے انا اجزا بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں خود اس کا ہو گیا ہوں، تو اس لیے یہ تقرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔